السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريقا من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 18واں پارہ ہے، پارہ نمبر 18، سورہ المومنون کے آخری رکوع کے آیات ہے۔ یہ 6 رکوع ہے اس کے جملہ، 6ٹے رکوع کے آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت انسان کی اس کیفیت کو بتایا ہے۔ شروع میں آیات میں جب انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو خود انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ انسان سمجھنے سے پہلے کچھ 2 باتوں کا جاننا ہمیں ضروری ہے۔ انسان کا اطلاق جو ہے جسم اور جان کے اوپر ہوتا ہے، اور جسم ایک الگ چیز ہے اور روح ایک الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ جسم کے متعلق تو پوری تفصیلات ہمیں معلوم ہے، انسان کے باڈی میں کیا کیا چیزیں کیسے بنتی ہیں، کیا ہے سب چیزیں، لیکن روح کے بارے میں اتنا ہی علم ہے جتنا نے اللہ نے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب موت کسے کہتے ہیں؟ جیسے قرآن کا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، بڑے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ موت کے معنی یہ ہے کہ انسان کے جسم سے اس کا روح کا نکل جانا، اسے موت کہتے ہیں۔ جب تک انسان کی بدن میں روح ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جب اس کے جسم سے، اس کے بدن سے جب روح نکل جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں موت۔ تو فرشتے آگے کیا چیز لیتے ہیں؟ پہلے اس کی روح، اور انسان ماں کی پیٹ میں 4 مہینہ کا ہو جاتا ہے تو پھر جب انسان بنتا ہے تو کیسے بنا انسان؟ پھر وہی فرشتے آ کے
اس میں روح پھونک دیتے ہیں. اب یہاں سے پھر انسان وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر 9 مہینے دنیا میں آتا ہے. اور اسی طرح جب وہ اس کا ٹائم وقت ہو جائے گا تو پھر اس کے جسم سے اس کی جو جان ہے یعنی روح ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے. انسان کے جسم سے اس کو روح نکل جاتی ہے تو اس کی باڈی، اس کے جسم کا کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. پھر ہم اسے اب لاش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لاش. اور وہ جسم جو دنیا ہی کے اجزاء سے بنا تھا، میٹیریل جو بھی کھائے ہم، وہ کیا تھا؟ وہ سب مٹی سے بنا ہوا تھا. اتنی چیزیں ہم کھا رہے ہیں انسان، چاہے ترکاری ہو، چاہے پھل ہو، چاہے فروٹ ہو، چاہے گوشت ہو، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آتی ہیں زمین سے. زمین سے ہی آتی ہیں نا. تو پھر انسان کے باڈی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک معنوں میں مٹی ہے. تو پھر انسان موت کے بعد پھر کہاں مل جاتا ہے؟ پھر اسی میں مٹی میں مل جاتا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے. جو چیز جہاں کی تھی وہاں چلا گیا، اور جو چیز جہاں کی تھی وہ اوپر کی چیز اوپر چلی گئی، نیچے کی چیز نیچے میں آ گئی. ختم. یہی ہے انسان کا. جو 3 جملوں میں اللہ جو قرآن میں فرمائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہی ہے جب قبر میں ہم ڈھیلے ڈالتے ہیں نا کچھ پڑھ کے، وہ یہی پڑھتے ہیں. یہ آیت قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی، یہ پڑھ کے ہم ڈھیلے ڈالتے ہیں 3 دفعے. پہلا ڈھیلے میں ڈالتے ہیں خود یہ پڑھتے ہیں ہم، اسی مٹی سے تم کو بنایا گیا. دوسرا جب ڈالتے ہیں مٹی ہم، تو پھر یہی کہتے ہیں کہ اب ہم تم کو دوبارہ مٹی میں ملا رہے ہیں. تیسری مٹی جب ڈالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اسی مٹی سے تم کو دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا. 3 چیزیں. ختم انسان کی زندگی کا قصہ. 3 چیزوں میں برخاست کر دیا اللہ تعالیٰ. سوچ لو تم کیا تھے. اور پھر اسی مٹی سے تم کو ایک دن نکالا جائے گا. اب بہت بڑی بحث ہے. ابھی میں بتایا آپ کو کہ جسم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں انسان کے جسم میں کیا کیا اجزاء ہیں، ہے نا، یہ سب جانتے ہیں. میڈیکل سائنس جانتی ہے نا ہر چیز، اور کون سی چیز کتنی مقدار میں ہے اور کون سی چیز کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. لیکن روح کے متعلق کوئی نہیں جانتا. اب کوئی نہیں جانتا تب اس میں بہت ساری باتیں انسان جو کہے گا وہ غلط رہیں گی، کیونکہ کریکٹ علم ہے نہیں اس کے پاس. اور پھر وہ روح کا معاملہ کسی ریسرچ، کسی ڈسکوری سے حاصل ہونے والا ہی نہیں ہے وہ. اسی لیے قرآن نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم بشیء من علم الا قلیلا. نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے روح ایک امر ربی ہے، ایک اللہ کا حکم ہے بس، اور اس معاملے میں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. قرآن قیامت تک کے لیے اس کے اوپر پابندی لگا دیا. روح کے اوپر بحث و مباحثہ نہیں، تم کو اس کا علم دیا ہی نہیں گیا ہے. جتنے بھی مذاہب میں، اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ طور پہ مذاہب میں بحث ہوتی ہے روح کی، چاہے وہ اسلام میں ہو چاہے غیر اسلام میں ہو، ہر مذہب میں روح کے متعلق بے حساب قصے کہانیاں ہیں، بے حساب قیاس آرائیاں ہیں. سمجھے؟ آتما کی بات ہے، کہیں پرماتما کی بات ہے، کہیں فلاں ہے، بہت ساری ایسی باتیں کہ روح ہے، کوئی اسپرٹ کہا جاتا ہے، یہ ساری پنرجنم لوٹ کے آتی ہے، فلاں فلاں بہت ساری باتیں ہیں اس میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں یہ فائنل کر دیا کہ روح صرف یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اور اس میں تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے. قرآن میں جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ فائنل ہوتی ہے ہمیشہ. دیکھیے کہ شہداء کے متعلق اللہ قرآن میں بتائے، جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں شہید، انہیں مردہ مت بولو بلکہ وہ زندہ ہے. لیکن ساتھ میں فوری بول دیا وہ زندہ کیسے تم نہیں سمجھ سکتے. ختم. بس ہم جو بات بول رہے ہیں اس کو مان لو، اب اس کے اندر تحقیق مت کرو تم. ہم بول دیے نہیں سمجھ سکتے
اگر تم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلط سمجھیں گے، صحیح تو سمجھ ہی نہیں سکتے تم. اور یہاں روح خلاص بالکل سمجھیں گے تو پھر غلط سمجھیں گے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں سکتے تم، جا ہی نہیں سکتے وہاں تک تم. بس ایمان لا لو کہ بس حقیقت میں ایک زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی سے تمہارا عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے اللہ اس کی تفصیل نہیں بتایا، کیونکہ تم کو ہر ایک کو مر کے آنا ہی ہے. وہ دیکھ لیں گا کیسا بھی آ کے، آج نہیں تو کل دیکھیں گا انہیں، لیکن آنا تو ہے نا. اسی لیے اس کو مان لو. اور یہاں بھی روح کے متعلق وہی بات فرمایا کہ روح کے متعلق یہ مان لو کہ اس کی حقیقت کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے. اس معاملے میں بالکل تھوڑا علم دیا گیا ہے، نہیں کے برابر ہے وہ بھی. بس یہ ہے اصل بات. اب روح کے اوپر جو بھی بحث ہوگی، قیاس آ رہا ہے یہاں، بے بنیاد باتیں رہیں گی. کسی بھی دور میں بات کہی گئی ہو وہ غلط بات ہوگی، باطل بات ہوگی، گمراہ کن بات ہوگی. کوئی تو اس کا جناب یعنی کوئی اتھینٹک بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن نے فائنل کر دیا تو پھر کوئی بھی کسی بھی زاویے سے کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ نہیں ہے اس چیز کو معلوم کرنے کا. اس بات کو سمجھنا ہے. اب ہمارے پاس بھی دیکھیے، ہم جس ملک میں ہیں ہندوستان میں، یہاں کے مذہب کے اندر آتما پہ بہت بڑی بحث ہے. ہاں، یہاں کا جو مذہبی کلچر ہے نا، آتما کی جو بات ہے نا، وہ بہت بحث ہے اس کے اوپر. اور اس میں آ کے ہمارے پاس بھی یہ چیز مذہب میں گھس گئی، مسلمانوں کے پاس بھی آ کے روح بول کے یہ گھس گئی. اب داخل یعنی ایک زمین مل گئی، سمجھو اس کو آپ. ایک اب ہوا کیا، وہی ہندو تصورات ہمارے پاس بھی آ گئے. اب کیا دھوم دھام اور قبرستوں کو صاف کیا جا رہا، قبرستوں میں لائٹنگ لگائی جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا کیا کیا ہو رہا. ہاں، کتنا کی بجٹ نکال رہے ہیں شب برات اس رات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے. سوچو آپ حاصل کیا ہے اس سے. اور یہ معاملہ ہمارا ہی نہیں ہے یہ. اب یہ ہندو مذہب میں بھی کے اندر ان کی بھی کوئی عید آتی ہے، بڑوں کی عید بول کے، ان کے یہاں بھی قبرستانوں کو صاف کیا جاتا، قبرستان کے دیے لگائے جاتے ہیں، دیپ لگا. ہاں پیدلا پنڈا، وہی بڑوں کی عید سمجھو، ترجمہ اس کا وہی ہے. ہاں نہیں خیر، وہ رف زبان میں مردوں کی بولتے ہیں، لیکن بولتے بڑوں کی عید ہوا سچ میں. رف زبان میں مردوں ہی بولتے وہ. تو بہرحال تو یہ جو تصورات ہے یہ بالکل اسی قوم کے ہمارے پاس آ گئی ہے. اور پھر مشرکین عرب کے پاس بھی تھے یہ تصورات، کیونکہ ان کا بھی دین مشرکوں کا ہی تھا نا بھائی. وہاں بھی یہ تصورات تھے روح کے متعلق، جنات کے متعلق، یہ سارے تصورات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا. ایک آیت تو میں یہاں پہ آپ کو پڑھوں. اور قرآن مجید میں جیسے کہ روحانی عالم کی بات ہمارے پاس ہے، روح لوٹ کے آتی ہے فلاں فلاں بات. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، یہ آیت سورہ مریم کی ہے، آخری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ان کا ہی ترجمہ ہم پڑھ دیتے ہیں ذرا. اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی قوموں کو اللہ تعالیٰ موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں کیا، جو مر گئے ان کی؟ پوچھ رہے ہیں اللہ نبی، جتنے مر گئے قومیں، کیا آپ ان کی کوئی آہستہ سے کوئی آواز آپ کو سننے آ رہی؟ نہیں آ رہی. یہ سورہ طہ آخری آیت. اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ، وہاں پہ بات آئی اور ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا ہے تو وہ مرنے والے، وہاں کے ہلاک ہونے والے، ان میں سے کوئی ایک بھی کسی بھی صورت میں واپس نہیں آ سکتا. انہم لا یرجعون. اسی طرح ہم جو آیت پڑھے ہیں اس میں بھی کھل کے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے. دیکھیے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو کیا کہتا ہے وہ؟
ابھی موت آ جاتی ہے تو میں ابھی کیا بتا میں آپ کو موت آتی سے مراد موت آنے کا مطلب ہی اس کے جسم سے اس کے روح کو نکال لینا. روح نکل گئی تو موت واقع ہو گئی. اب یہ روح لے کے فرشتے جو نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد قرآن نے جو بات یہاں سمجھا رہی ہے وہ یہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. وہاں پہ یہ فرشتے لے آ کے وہاں پہ اس روح کو جمع کر دیتے ہیں. اب وہ قیامت تک وہیں رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں قرآن میں 4 عالموں کا ذکر کیا. کتنے؟ 4. ایک عالم وہ ہے جب ہم پیدا ہونے سے پہلے کا ایک عالم تھا جس قرآن نے کہا سب کو آدم کی پیٹھ سے نکال کے ان سے عہد لیا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. تو ہم نے کہا ہر کوئی آنے والا یہ عہد کر کے آیا کہ اللہ تو ہی ہمارا. وہ ایک عالم تھا الستو بربکم، وہ گزر گیا اور وہ عالم ہمارے شعور میں بھی نہیں ہے. وہ کیا تھا کیسا تھا اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا عہد لیے. لیکن جب اللہ بات کہہ رہے ہیں اور عہد جو لیے وہ کیا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. سب نے ہم اقرار کر کے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اقرار کر کے آئے. پھر وہ جب آئے پھر ہم اس کو نطفے کے ذریعے سے اللہ ہم کو لایا. اسی لیے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اب اس کے نام اپنے اپنے زبانوں میں الگ رکھ لیے ہوں گے. وہ وہی عہد ہے جو وہاں سے کر کے آئے الستو بربکم قالوا بلا. ایک عالم تو یہ ہو گیا. دوسرا عالم کون سا ہے پھر؟ یہ دنیا کا ہے. اور یہ عالم کیا ہے؟ یہ عمل کا ہے، امتحان کا ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بھی بولا واضح بولا. یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہر چیز یہاں پہ واضح ہے. یہ دوسرا عالم ہے. تیسرا عالم برزخ، یعنی یہاں سے ہمارے روح جانے کے بعد ایک عالم ہے جس کا نام برزخ ہے قرآن میں. اس عالم میں ہر انسان کی روح جتنے انسان بھی مرے ہیں ان کی ارواح وہاں پہ جمع ہو رہی ہے اور وہ قیامت تک وہاں پہ رہیں گے. 3 عالم ہو گئے. اس کے بعد ایک عالم کون سا ہے پھر؟ اب قبروں سے اٹھنے والا یوم یبعثون والبعث بعد الموت. 4 عالم ہے. 4 عالم میں 2 عالموں کا ذکر قرآن میں ڈیٹیل اور تفصیل سے 2 کا نہیں ہے. ایک کا پہلے کا نہیں ہے جو الستو کا نہیں ہے. دوسرا عالم برزخ کا نہیں ہے ڈیٹیل. رہا دنیا کی تفصیل اور آخرت کی دونوں کی تفصیل قرآن میں ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. بات کو اتنی جو بات ہے اور کچھ نہیں. اب یہ عالم جس کو اب عالم برزخ ہے اب اس کو عالم ارواح بھی بولتے ہیں لوگ. لیکن قرآن کا جو لفظ ہے نا وہ عالم ارواح کا نہیں ہے. اپن سمجھانے کے لیے بول لے رہے ہیں ایک الگ بات ہے. لیکن لفظ یہ کوئی ایسا عالم ارواح بول کے نہیں رکھا گیا. عالم برزخ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسا اس کو دنیا بولا اس کو آخرت بولا اور اس کو کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ عالم برزخ بولا. برزخ کے معنی کیا ہیں؟ ایک رکاوٹ، رکنا، دیوار، پردہ. یہ رکنا، ٹھہرنا، دیوار، پردہ کب تک رہیں گا؟ یہ قیامت تک رہے گا. قیامت جب آئے گی تو پھر دوبارہ انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو پھر ہر انسان کو اس کی روح اس کے جان میں اس کی جسم میں ڈال دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سورہ تکویر میں آیت آتی ہے. قیامت کے ذکر میں ہے یہ آیت بھی. جب ان کے جسموں سے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا اور وہ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت پھر دوبارہ. پھر اس کے بعد حساب اور کتاب جو سزا یا جزا ساری باتیں. تو 2 عالم، ایک ہے دنیا اور ایک ہے عالم برزخ. برزخی زندگی اسے کہتے ہیں. اب یہاں پہ قرآن نے کیا بات کہی؟ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو اس وقت ہر مرنے والا مرنے کے اس کے بعد جب وہ اپنے مقام پہ چلا جائیں گا عالم برزخ میں، جب دیکھ لیں گا ہر چیز یہ تو حقیقت ہے تو انہیں بولیں گا بھائی اب تو
حساب کتاب کا مسئلہ پھر آگے چل کے اب وہاں پہ انسان خواہش کریں گا پھر مجھے دنیا میں واپس بھیج دو۔ قرآن میں دو باتیں ہیں، یہ ایک آیت پڑھی گئی، ہم ایک آیت پڑھی سورہ منافقون کا ایک آخری رکوع ہے۔ اس آخری رکوع میں جب موت کے فرشتے جب آئیں گے اس کی جان لینے کے لیے تو اس وقت کیا کہیں گا انہیں؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بس وہ کہے گا جب فرشتے حاضر ہو جائیں گے اس کی جان لینے کے لیے، وہ کہے گا اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے مجھے، اب میں اچھا کام کروں گا۔ یہ دو مقام ہو گئے، کیا فرق ہے یہاں اور وہاں میں؟ یہاں کیا بول رہا؟ اللہ واپس بھیج دے۔ سورہ منافقون میں کیا بول رہا انہیں؟ تھوڑی مہلت دے دے۔ بات سمجھیے ذرا کیا ہے سو، وہاں مہلت مانگی جا رہی اور یہاں واپسی۔ تو مہلت کے معنی کیا ہے؟ اب فرشتے جب جان لینے آ گئے تو اس وقت مہلت مانگ رہا انہیں، ہے نا؟ فرشتے جب اس کی روح لے کے عالم برزخ میں چلے گئے وہاں رکھنے کے لیے، تو اب وہاں سے واپس دو ہے، ایک کا تعلق مقام سے ہے، ایک کا تعلق وقت سے ہے، ٹائم سے، ہے نا؟ اب موت کا وقت ہو گیا، اب تھوڑی سی مہلت دو بول رہا، اب فرشتے روح لے کے وہاں نکل گئے اس کی اپنی جگہ پہ، تو وہاں سے بھی کیا بول رہا؟ اب تھوڑی واپس بھیجو مجھے، اب اچھا کام کر لوں گا۔ یہ دو باتیں آ رہی دیکھیں قرآن میں، نہ تو اس سے مہلت مل رہی، نہ تو اس سے وہاں سے کوئی واپسی ممکن ہے اس کی۔ دونوں باتیں قرآن میں کلیئر طور پہ آ گئی۔ یہاں جو بات آ رہی ہے اب یہ مقام پہ جانے کے بعد واپسی کی بات ہے۔ یہ دو قرآن کی آیتیں ذرا اس کو اچھا ذہن نشین کر لیجئے آپ۔ ایک کا تعلق وقت سے متعلق ہے، موت کا وقت آ گیا، فرشتے آئے تو انہیں اور تھوڑی مہلت مانگ رہا، نہیں۔ اور ایک کا تعلق ہے مقام پہ جانے کے بعد پھر واپس آنا چاہ رہا انہیں، وہ بھی نہیں، دونوں بھی نہیں، ریجیکٹ۔ تو یہاں پہ کیا بات ہے؟ مقام پہ جانے کے بعد عالم برزخ کی بات ہے ابھی ہے، اور وہاں جو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے مہلت کی، وہ دنیا کی بات ہے، وہ یہیں کی بات ہے، وہ مہلت جو مانگ رہا انہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نفی کر دیا بتا کے، انسان کہیں گا یہ، لیکن دونوں بھی چیزیں ناممکن ہے فرمایا، کوئی اس کا امکان نہیں ہے فرمایا۔ حتیٰ اذا جاہدہم الموت قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ کیوں واپس بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ اے اللہ جو اچھے اعمال مجھے کرنا تھا میں چھوڑ چکا ہوں، اب جا کے کر کے ہوں گا۔ پھر کیا کہہ رہا اس نے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھے اعمال کر لوں جو میں چھوڑ چکا تھا دنیا میں، نہیں کر کے آیا، لہذا اب جا کے وہ اعمال کروں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ صرف اس کے ایک یعنی گفتگو ہے، بات ہے، لیکن اگر بھیج بھی دیں گے ہم تو کریں گا وہی جو پہلے کرتا تھا انہیں۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ ایک بات ہے جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے لیکن یہ اس کے اوپر قائم نہیں رہتا، بھیج بھی دیے تو نہیں ہو سکتا اس کا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو اس کے لیے ایک اس کے پچھلے یعنی ایک آڑ ہے برزخ کی، اب وہ یہاں پہ رکے رہیں گا قیامت والے دن تک، وہ ہے عالم برزخ۔ اور وہ شہداء کے متعلق جو کہا کہ تو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے، تو وہ بھی کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے۔ سارے انبیاء کرام کہاں پہ ہے؟ عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ کی دو کیفیتیں ہیں، وہ دو کیفیتیں کیا ہیں؟ جتنے مجرم ہیں، جتنے فلاں ہم اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں، وہ خاص طور پہ خبر کے نام سے آتے احادیث کے اندر۔ قبر میں جب دفن کر دیتے ہیں میت کو، تو اگر واقعی میں مومن ہے، نیک انسان ہے، تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، تو وہاں سے اس کو جنت کی ہوا ملتے رہے، ایک سکون یعنی جنت۔ اسی طرح کوئی فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، پھر وہ جہنم کی ہوا سامنے آ رہا۔ اسی لیے فرمایا کہ قبر جنت کے دروازوں میں سے، کھڑکیوں میں سے کھڑکی ہے، جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے۔
اب یہ قبر کا لفظ جو حدیث میں آتا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اصل قرآن کا لفظ جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اب برزخ، اب اس کو سمجھنے کے لیے حدیث آتی ہے عالم برزخ کو خبر کے لفظ سے آتی ہے، اسی لیے ہم کو قبر کو سلام کرنے کا حکم ہے۔ جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے سلامت قبر والو، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اور تم ہم سے پہلے گزر گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، نحن بالعصر، یہ دعا ہے جی۔ اب لوگ اس کے غلط معنی لیتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں جا کے قبرستان کو سلام، کیا آپ خبر کو سلام نہیں کر رہے ہیں؟ سلام ایک دعا ہے، اور دعا اللہ سے ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے بول رہے ہیں اے اللہ ان کے اوپر تو سلامتی بھیج۔ خبر والے کو کیا بولیں؟ کیا سلامتی کوئی آپ کے جیب میں نکال کے دے رہے ہیں ان کو؟ ہاں، یہ تو اللہ سے دعا ہے، چاہے زندوں سے سلام ہو چاہے کسی اور سے ہو، یہ تو ایک اللہ سے دعا ہے، رات اللہ سے ہو رہا ہے یہ کلام، خبر والے سے نہیں ہو رہا۔ ارے خبر والے نہیں سنتے تو پھر سلام کا کیوں کر رہے؟ یہ کم سمجھی کی بات ہے، ذرا اس کو سمجھنا پڑتا، ذرا سمجھے تو بات سمجھ میں آتی، نہیں تو نہیں۔ اللہ قرآن میں جو بہرا ہو گیا انہیں نہیں سنتا تو مردہ کہاں سے سنی گا بھائی؟ یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہ مردہ بولتے ہیں، اس کو بھی کیا بتایا؟ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ مردہ کسے کہتے ہیں، میت کسے کہتے ہیں؟ فرق آسان۔ مردہ اسے کہیں گے جس کے جسم سے روح کو نکال لیا گیا، ختم، اب اس کو کچھ بھی کر لو تم۔ وہ ہمارے پاس ہے وہ سب فلاں 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 وہ سب باتیں، قصے کہانیاں۔ حقیقت یہ ہے انسان کے اندر ایک انسان ہے جسے روح کہتے ہیں، اور اثر معاملہ پورا اسی اندر کے انسان سے ہے، باہر کے انسان سے نہیں ہے۔ ساری گفتگو اندر کے انسان سے ہے۔ یہ باہر کا انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، یہیں سڑ جائیں گا۔ بدبو کس میں آئیں گی؟ جسم میں آئیں گی بدبو، سڑنے مرنے کے بعد سڑ گیا تو روح میں تھوڑا ہی، روح تو اللہ کا حکم ہے ایک، وہ کیسے ہوئیں گا پھر؟ نہیں تو ظاہر ہے کہ جسم کا معاملہ مٹی مٹی میں مل گیا۔ اب یہاں پہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب وہ سلام کا مسئلہ ہے تو اس کا تعلق دعا سے ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اب اس پہ یہاں سے بحث نکالنا غلط بات ہے۔ تو اب دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ایک ہوا۔ اب اس ہمارے پاس 15ویں شعبان کی اصل جو بات ہے نا، وہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں مرحومین کی روحیں آتی ہیں، جو مر گئے جتنے بھی، ان کی روحیں اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتے تھے۔ تو اسی لیے آج کیا کرتے ہیں، اس کا دن کیا رکھے ہم، نام کیا رکھے؟ بڑوں کی عید، بڑوں کی عید، شب بارات۔ اب اس میں بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اب اس کے اندر بہت سارا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایک عقیدہ گھڑ لیا آپ پہلے، روحیں واپس آتی ہیں، اور اللہ بولا واپس آ ہی نہیں سکتی، ہم ایک پردے میں رکھ دیے ان کو، ختم۔ روح چلے گئے، لے گئے فرشتے، اب ناممکن ہے ان کا دنیا میں آنا۔ اب یہ روح پلٹ کے پھر اسی وقت اپنے جسم میں آئیں گی جب قیامت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے وہ عالم برزخ میں ہے، اور وہ ایک رکاوٹ میں ہے، اللہ روک کے رکھ دیے ان کو قیامت تک کے لیے۔ کوئی روح چاہے اچھے انسان کی ہو چاہے برے انسان کی، اس کی روح واپس نہیں آ سکتی، واپس نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں جو فرمائی ہے، ایک وقت کے اوپر ہے مہلت مانگ رہا، اور ایک مقام کے تعلق سے ہے، واپس وہاں سے بھی نہیں آ سکتی، نہ مہلت مل سکتی، نہ تم جہاں پہ لے جا چکے ہو اور جہاں پہ تمہیں رکھا گیا ہے تم وہاں سے واپس بھی نہیں آ سکتے۔ یہ قرآن کی یہ آیت ہے، اور سورہ منافقون کے آخری رکوع کی آیت ہے، اس کو آپ سامنے رکھ لو۔ اور بول رہا بھی کیوں، جا کے واپس بھیجو بول کے کیوں واپس بھیجو بول رہا؟ اب اچھا کر کے آ تم، وہ بھی بول رہا انہیں، اللہ والا نہیں، اب ختم ہو گیا تمہارا ٹائم۔ اب یہ روحوں کا واپس آنا کا جو عقیدہ ہے، آپ غور کیجئے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اب وہ غیر مذہبوں کے اندر جو عقیدے نا، روح واپس آتی، آتما واپس آتی، سمجھ میں آ رہا، یہ ساری چیزیں ہیں، کبھی بلی بن کے آتی، کبھی کتا بن کے آتی، فلاں فلاں، ان کے پاس جتنے بھی ہیں نا عقائد، یہ کیا آواگ ان کے عقائد ہے ان کے یہاں، سمجھ کیا عقید تناسخ جو ہے وہ،
یہ قرآن نے کہا نہیں، نہ روح بلی بن سکتی، نہ روح جو کتا بن سکتا، نہ روح کچھ نہیں، روح ہے وہ، ختم۔ پھر جس انسان کی روح ہے اسی انسان کے اندر وہ قیامت کے دن ڈالے جائیں گے۔ فرعون کی روح ہے تو فرعون کا جسم دوبارہ اللہ بنائے گا، پھر بنا کے اس میں اس کی روح ڈالے گا، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی لیے بتایا کہ ساری چیزیں یہ انسان کی ریسرچ سے اعلیٰ ہے، اونچی چیزیں ہیں، نئی دماغ میں آ سکتی ہے۔ آپ کس کو سائنس کو بنیاد بنا کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، خطائی ناممکن ہے یہ چیزیں۔ کیوں؟ اللہ بول دیا ہم تم کے علم دیا ہی نہیں، اس کا دیے ہی تو تھوڑا سا علم دے دیا، ختم۔ اب تم اس کے اوپر تحقیق کر کے نہ تو کہ تم کتاب لکھ سکتے ہیں اور نہ کو اس کو بنیاد بنا کے جناب علی اس کے کوئی اقسام بتا سکتے ہیں جی۔ ہاں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کا تعلق بالکل یہ ایمان سے ہے، یقین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے، اور یقین ہم نے بولا میں یقین کیسے کروں بول رہا انسان، کیونکہ سائنس کی تھیوری تو یہ ہے جب تک اس کی رینج میں نہیں آتی کوئی چیز اس وقت تک نہیں مانتا انہیں، اس کے لیب میں جانا، ٹیسٹ ہونا، وہ چیز سارا اس کے بعد ہی مانتا ہے انہیں۔ تو بولے یہ روح کا معاملہ ہے تو میں آ رہا ہی نہیں، میری تحقیق میں نہیں آ رہی تو کیوں مانوں اب، کیونکہ سائنس کے بنیاد کے خلاف ہے یہ بات۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بول دیا؟ سائنس کے بنیاد کے خلاف نہیں ہے، یہ بات کو ہم ذرا غیب میں رکھے ہیں، تم اس کو جناب علی اپنے مٹھی میں یعنی اپنی ریسرچ میں نہیں لے سکتے تم۔ اب اس کے لیے یقین کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ بولا نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ دیکھو جب تم خالی معمولی نطفہ تھے اور ہم نے تم کو ماں کی پیٹ سے نکالا دنیا میں، کون ہے اس کے پیدا کرنے والے؟ کون ہے؟ تم سب جانتے ہیں کہ بھئی اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کو گاڈ بولو، ایشور بولو، خدا بولو، اللہ بولو، کچھ بھی بولو، ہے ایک پیدا کرنے والا ہمارا ہے، ہم کو بنایا ہے اس نے۔ یہ تمہارا عقیدہ، ہاں جو تمہارا عقیدہ پہلے تھا کوئی پیدا کرا وہی دوبارہ تمہارے جسموں میں پھر دوبارہ بس یہ تھیوری ہے قرآن کی، اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ آپ وہ روح آئی تھی، فلاں آئی تھی، فلاں آئی تھی، یہ بالکل مشرکانہ مذاہب کی باتیں ہیں۔ قرآن اس کی نفی کر دیا ہے۔ روحانی ہمارے پاس کیا ہے؟ بدرو، نیک روح، ایسا کیسا نہیں بھائی؟ بدرو کیا بات ہے؟ کوئی چڑیل آ رہی ہمارے پاس، کوئی فلاں آ رہی، کوئی رقاصنے آ رہی، کیا کیا خزندے ہمارے، ہاں کتنے عقیدے ہیں ہمارے پاس اس کے۔ اور اللہ کلیئر کر رہے ہیں نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بولے اللہ تعالیٰ جس روح کو جو مر چکا ہے اس کی موت کے معنی کیا ہیں؟ غور کریں آپ، کیا معنی ہے اس کے؟ موت کے معنی ہے کہ ہمارے فرشتے آ کے باضابطہ اس کی روح کو لے کے نکل گئے۔ اس بات کو سمجھ لیجیے آپ پہلے، انہیں خالی نہیں مرا ایسی سمجھو آپ، باضابطہ اللہ کے موت کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتہ آ کے اس کی، قرآن نے کہا اخرجوا انفسکم، کہا فرشتے آ کے کہیں گے مرنے والے سے اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہیں گے بھائی آپ کے اندر جو چیزیں نکالو، ہم دیو، کیا ہے وہ؟ روح ہے، نکالو۔ جیسے نکل گئے لاش، اچھا اب وہ نکل گئے، اب وہ عالم برزخیاں ہیں۔ اللہ فرماتے اس روح کو ہم کیا کیے ہیں؟ عالم برزخ میں اس کو رکھے ہیں، اب یہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے۔ پھر کر بھی نہیں سکتے قرآن، بس ختم وہاں تک ہے، اس کے بعد فائل کلوز ہے ان کی، برخاست، فائل کلوز۔ اللہ جو بول دیا ختم، ہے ہی نہیں تمہارے پاس، اس کے علمی سورسز کچھ ہے نہیں تمہارے پاس معلوم کرنے کے۔ قرآن کہہ دیا نا، اس پہ روک لگا دیا۔ اب اگر کریں گے کچھ باتیں بولیں گے تو وہی بے بنیاد باتیں، قصے کہانیاں، فلاں فلاں، یہی باتیں رہیں گی آپ کے اندر، کوئی بات کریکٹ نہیں رہیں گی اس کے اندر، ایک دم جو اللہ بتایا ہے، اور کریکٹ بات وہی ہے جو اللہ بتا دیا، ختم۔ فرشتے آئے وہ روح کو لے کے عالم برزخ میں چلے گئے۔ اب خبروں سے متعلق جتنی بھی بحثیں ہیں نا ہمارے پاس، وہ سب قرآن کے خلاف ہے، وہ چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے غیر مسلموں میں ہو، سب خلاف ہے وہ۔ اس کے بعد انسان تو اسی دن مر گیا جس دن اس کی روح لے کے نکل پڑے۔ اب اس کے بعد لوگ رکھ رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد دفنا رہے ہیں آپ، کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیس چل رہا، اس کو رکھے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ بیٹا آ رہا، فلاں آ رہا، جو بھی ہے، مردہ خانے میں رکھے ہوئے کئی مردے، کیا مطلب ہوا اس کا؟
کیا 1 مہینہ 8 دن کے بعد مردہ یہی ہے تو یہی ہے نا؟ وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا جس دن فرشتے آ کے لے کے نکل گئے، اسی دن وہی وقت اس کا موت کا تھا. یہ کلیئر بات اللہ قرآن میں سمجھا رہے ہیں اس کو. اور پھر ظاہر ہے کہ اب جو کچھ بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جسم لاش ہے، وہ سڑ جائیں گی. اب اس کو مذہب کے حساب سے کسی مذہب میں اس کو جلا دینا ہے، کسی مذہب میں زندہ رکھنا، اس کو جناب علی دفنا دینا ہے. اسلام ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اس کو نلا کے دھلا کے غسل دے کے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفناؤ. یہ ایک اسلام کا بہترین طریقہ ہے تاکہ انسانیت باقی رہے مرے آخری دم تک بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہو. یہ بات بتا دی گئی ہے. لیکن یہ تصور رکھ لینا، اچھا لوگ دیکھیے اب آپ مردے سے ڈرتے ہیں، مردے سے خوف کھاتے ہیں. پھر یہ مردے سے خوف کھانے کے معنی کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی وہی تھیوری ہے. انہیں کہاں لپٹ جاتا کہ کہاں پکڑ لیتا کہ انہیں زندہ رہے کو نہیں ڈرے، مر جانے کے بعد ڈر رہے ہوں. یہ تھیوری بھی وہی ہے. کیونکہ پھر اس کی آتما آتی، آتما پکڑ لیں گے نہیں. یہ ساری چیزیں اب اس کے اندر کئی چیزیں نکالی گئی. آتما ہے، آتما کو جو نا کیمرہ کیچ نہیں کر سکتا، کیمرہ اپنے قید میں نہیں لے سکتا اس کو، بہت ساری. ارے لے ہی نہیں سکتا، کیا فرشتوں کو لیتے آپ آئے تو اس کی جان لینے جب آئے فرشتے. یہ سب ریسرچ کر لے کے بیٹھ گئے لوگ، بولے یہ سب ہمارے رینج سے باہر ہے، یہ سب سمجھے. قصہ ختم بول دیا، آپ بولے ویسا جیسا بھر گیا، قصہ ختم برخاست، اس کی فائل بند کر دو آپ. تو یہ ہے اصل چیز. اب یہ جو ہمارے پاس شب برات جس کا نام آیا ہے، اس میں 2-3 حدیثیں ہیں، اور وہ بھی ضعیف حدیثیں ہیں. وہ بھی تقریباً وہ احادیث ہے جو تقریباً 300 سال کے بعد وہ حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں. ورنہ دور اول میں ان حدیثوں کا کوئی ذکر نہیں تھا. بعد میں یہ ایران کے کہانیاں ہیں، سارے ایرانیوں کے پاس جو تھا نا، ان کا عقیدہ ہے یہ ساری چیزیں، وہ ادھر گھس گئی وہ عید کے بعد. اب اس کے اندر دیکھیے، اب جب اس بات کو مان لیے کہ بڑے آتے ہیں، تو اب اس کے بعد کیا کیا ہمارے پاس چل پڑے. بھائی بڑے تھے مر گئے، اب مرنے کے بعد آج عید آ رہی رات کو، آج کل 15ویں شب جب آئیں گی، اب اس میں لوگوں کے پاس جو مر گئے نا، ان لوگ کیا کیا چیزیں کھاتے تھے، کیا پسند تھا بھائی، وہ پکا کے رکھتے. گاؤں میں تو کون سا چٹا پیتا تھا وہ بھی رکھتے. گاؤں میں تو اس کی پینے کی سوندی کی لوٹی بھی رکھتے وہاں پہ. یہ اس کو پسند تھا، اس کا اس کے من پسند کھانا پکاتے ہیں، فلاں فلاں انہیں کھائیں گے، ان کی روح آ کے کھاتی ہے. سمجھ میں اب یہ تصور کس کا ہے؟ کیا کوئی قرآن حدیث، کوئی شریعت یا کوئی ایسی بات ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیے ہم کو معلوم کرنا ہے تو قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حدیث اسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، یا پھر دور صحابہ ہے. آخری درجے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ فقہ کی کتابیں ہیں، فقہی مسائل، جیسے 4 مسلک مانے جاتے ہیں نا بھائی. اب ان کے پاس عبادت کے مسائل کے کوئی مسئلے، آپ اس مسئلے کے اوپر کسی بھی امام کے پاس کوئی باب ہی نہیں ہے کتاب میں. عید ملے گی آپ کو، رات کا ذکر آئیں گا، رمضان کا رات کا آئیں گا، تاخراتوں کی رات کا آئیں گا، رمضان کا یہ آئیں گے آپ کو. عید آئیں گی، 2 عیدین کا ذکر آئیں گا، نماز کا ذکر آئیں گا. تو نماز اب جتنی 5 وقتہ نمازیں، عیدین کی نمازیں، نماز جنازہ کے مسائل آپ کو پورے ملیں گے. آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ پھر یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ بہت بات کی چیز ہے جو مداخل کر دی گئی. اب اس کو جناب لے کے ہمارے پاس ایک بہت بڑی، اس کا نام بھی عید دے دیے، عید. اور جب کہ ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں صرف 2 عید ہے. ایک عید وہ ایجاد کر لیے میلاد النبی عید، اب یہ ایک عید. کتنے ہیں عید آپ دیکھ لو. روحانی عالم، یہ تصور بھی ہمارے پاس ہے. روح خواب میں آ رہی ہے ہمارے پاس، کوئی آ رہی رات میں خواب پڑا ایسی بدروح ہے، آ کے نلا متری چھاتے پہ بیٹھ گئے. سب کیا کیا چیز ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہے جب آتی ہے نا، تو پھر اس کی بھی ایک بہت بڑی کاروبار ہے. پھر اب یہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا تو پھر حضرت قبلہ کی دکان ہے، پھر اب وہاں ہے.
وہاں جانے کے بعد وہ جو نلہ دبا رہا تھا نا انہیں، اس سے زیادہ نلہ انہوں دباتے تمہارے کو، اتنا کمارا بول کے لا ادھر. ہاں وہاں تے تو خالی انہیں خواب میں نلہ دبا رہا تھا، انہیں تو بیٹا زندگی میں دبا دیتا نلہ، سمجھے آپ. ہاں بابا تو بس اب تک ان کے یہ ہمارے پاس بول کے نہیں ہے، ان کے مذہب میں بھی ہے، ان کے پاس میں پجاریاں فلاں فلاں یہ وہ سب ان کے پاس بھی ہے. اسلام اس بات کی تردید کر دیا ہے، بالکل لیا. کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کہیں کسی کتاب میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے. غیر ضروری گھسیٹ کے وہ جو شب قدر کے لیلۃ القدر کے احادیث ہیں ان کو لا کے اس رات میں ملا دے رہے ہیں. وہ ساری احادیث شب قدر کی ہیں، وہ بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو یہاں تک بول رہے ہیں کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. سوچو آپ کیا تصورات ہیں. مساجد بھرے ہوئے ہیں، کل دیکھیں گے. جس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، کیا بنڈالا مار رہے ہوں گے آخر واضح و بیان میں، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا بول رہے ہوں گے، کہاں سے بول رہے ہوں گے آخر، وہی قصے کہانیاں. کوئی حدیث کی کتاب نہیں، کوئی بخاری کی حدیث نہیں، کوئی مسلم کی حدیث نہیں، کوئی نہیں ہے ہی نہیں کہیں بھی. ابھی بتا کہ 300 سال کے بعد یہ باتیں کتابوں میں آ گئی. حدیث کی 300 بعد یہ حدیث کی کتابیں، دور اول کی جو کتابیں ہیں جیسے موطا امام مالک ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ان کے اندر کہیں بھی ان کا وجود نہیں ہے. بس چل رہا. اب اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث ہے، اس کو ذرا سن لیجیے آپ تھوڑا. شب برات اس کا نام دیا گیا، شب اور برات، یہیں آپ کو معاملہ گڑبڑ ہے. پہلے شب لفظ فارسی کا ہے، برات عربی کا ہے. یہ دونوں مل کے کیسا بن گئے؟ ہے تو عربی میں چھوڑ نہیں ہے. اچھا اب آپ کو ایک بات بھی بتا دوں میں، برات کے لفظ معنی کیا ہے؟ برات کے معنی کسی سے نفرت کا اظہار کرنا، بیزار. میں بیزار ہوں یار، اس سے ہٹاؤ یہاں سے. یہ بات ہے سورہ توبہ کی یہی آیت سے شروع ہوئی، برات من اللہ و رسول من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول ان مشرکین سے بیزار ہیں. تو وہاں پہ احکامات دیا، اس کے بعد الفاظ استعمال کر کے. جس کو ذہن میں رکھیے. اب آیا کہاں سے لفظ، اب اس برات پہ کیا ہے اصل. یہ رات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس کو ایک آپ کو ٹرننگ پوائنٹ دیتا ہوں میں آپ کو. یہ رات کا تصور شیعہ لوگوں کے پاس یہ ہے، آج ان کے امام غیب پیدا ہوئے تھے اس رات کو. امام غیب کون؟ ان کے 12ویں امام جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں. پیدا بھی انہوں ہوئے تھے، 6 سال کی عمر میں وہ غائب بھی ہو گئے. اسی رات میں غائب ہو گئے، اسی رات میں پیدا بھی ہوتے، 6 سال کے بعد غائب بھی ہو گئے. اب ان کی کتابوں میں جو تصورات ہے، اور وہ جو ہے کوئی غار میں اب تک پناہ لیے ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی اس کے اندر ہے کہ اصلی قرآن جو رسول اللہ پہ اتری تھی وہ ان کے پاس ہے. یہ جو تم لوگ جو قرآن پڑھ رہے یہ صحیح نہیں ہے تمہارے پاس. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. جب وہ قیامت کے قریب جب آئیں گے، وہ اصلی قرآن لے کے آئیں گے. اور وہ آئیں گے کب؟ شب برات کو چاہیں گے انہوں، اور آ کے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے. اور جناب علی پھر اب آگے کے جملے خطرناک، سارے سنیوں کو ختم کر دیں گے آ کے. انہوں شیعہ لوگوں کی حکومت آئیں گی پوری. اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں. پھر وہ امام غائب آئیں گے، فنعوذ باللہ وہ باتیں بولنا بھی کفر ہے. ایسی ایسی باتیں ہیں. وہ امام غائب آ کے کیا کریں گے؟ تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے کہانی، برات کی کہانی. اب یہ برات کیا ہے؟ نفرت کے معنی. اس رات کو صحابہ کے اوپر تبرہ منایا جاتا ہے، اظہار بیرازگی ہوتی ہے. اس میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں. اس کا پچ وہ ہے اس میں.
تو چلیے اس حدیث کو جو بنیاد بنائے، یعنی اس رات کو، وہ ایک حدیث ہے۔ 15ویں شب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باری تھی وہ 15ویں شعبان کو۔ تو رات میں حضرت عائشہ اٹھے تو آپ اپنے بستر پہ نہیں تھے۔ اب حدیث میں باتیں آتی ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ رات کا اندھیرا ہے، بہرحال ادھر ادھر ٹٹول رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہیں دکھ رہے ہی نہیں۔ یہ حدیث کے جملے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ٹٹول رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، تلاش کے لفظ آ رہے ہیں۔ یہیں سے جھوٹ پکڑی جا رہی ہے حدیث میں۔ کیوں پکڑی جا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مغل کا محل نہیں تھا، اللہ کے نبی کا وہی 8x8 کا کمرہ تھا، اس میں کیا ڈھونڈ رہے جا کے ڈھونڈتے 8x10 کے کمرے میں ڈھونڈتے، تلاش کرتے، کوئی بڑا محل ہے ڈھونڈ رہے ہوں گے بھائی، یہیں راوی پکڑا گیا جھوٹ بول کے، پہلی بات سمجھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو سلا دے کہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں گئے کہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا، اور یہ خیال آنا خود گناہ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انصافی کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ان کو جو ہے نا سلا دے کے خاموش جاتے ہیں؟ کیا دوسری بیوی کریں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات۔ اچھا، جب یہ خیال آیا حضرت عائشہ کا، تو پھر اس کے بعد حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ اپنے کمرے سے اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے 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 کہاں چلے گئے؟ جنت البقیع کو چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اہل قبرستان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی جھوٹ پکڑا گیا راوی کی۔ کیا راوی؟ حضرت عائشہ کا اگر یہ خیال تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس گئے تو جا کے کھٹکا مارتے تھے، قبرستان کو کہیں کو جا رہے ہاں؟ بازو کچھ کمرے تھے یہاں، کوئی ایسا تو گاؤں تھے نا، وہ گاؤں میں انہیں، یہ گاؤں میں انہیں، ایسا بھی نہیں تھا، پورے کمرے آزو بازو لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہاں چھوڑ کے وہ قبرستان جن تو بقیع اتنی دور ہے، وہاں کیوں جا؟ یہاں پکڑا گیا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، منسوب ہے آپ کی طرف یہ روایت، جھوٹی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، یہ رات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب، پھر یہاں جو بھیڑ تھے، بھیڑے یعنی بکریاں، تو مکے کے اندر مدینے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھے وہ قبیلے کے۔ تو آپ اس کا نام لے ہوئے تھے عائشہ، آج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں جیسا کہ قبیلے بن کے جو بکریوں کے بال ہیں اتنی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کو پوسٹ ماسٹم کیجیے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیے کہ اتنی بڑی عظیم رات آ رہی ہے اور اتنے لوگوں کی بخشش ہو جائیں گی اس رات کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ مطلب جیسا کہ سمجھو 3 دن کے بعد شب برات آ رہی، تو اس سے دن پہلا جو جمعہ آ رہا اس میں آپ اعلان کر دیتے، دیکھو ایک رات آ رہی، سب کو جناب عالی اپنی مغفرت کے سامان کر لو۔ اچھا، ایک دوسری بات ہے، اچھا دوسروں کو بول جب اتنی عظیم فضیلت کی رات ہے تو پھر آپ بیوی کو بھی نہیں بول کے خاموش نکل جا رہے ہیں۔ اے عائشہ اٹھو، آج کی رات مغفرت کی، تم اٹھو اللہ سے مغفرت طلب کرو، یہ بولتے نہیں اٹھا کے، بلکہ بیوی کو بھی نہیں معلوم آپ نکل جا رہے ہیں۔ یہ ہے تو یہاں کیا بات ہو گئی؟ اب غور کر رہے ہیں آپ اس روایت میں؟ اس روایت میں حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدگمان کیا گیا، تبرہ اور حضرت عائشہ پہ۔ اب ایک ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر، اصل ٹارگیٹ حضرت عائشہ ہے۔ جیسے واقعہ افک آیا قرآن میں، حضرت عائشہ پہ بہتان کی بات،
حضرت عائشہ کو منافقین ٹارگٹ کرے اور یہاں پہ خاص طور پہ وہ رافضی لوگ حضرت عائشہ کو ٹارگٹ کرے کہ دیکھو یہ کیسی بیوی ہے. یہ ہے اس روایت کا اصل بیک گراؤنڈ. بات اتنی ہے اور کچھ نہیں ہے. اب سنیوں کو خبر ہی کیا ہے اس کی. انہوں جو شیعہ لوگا کرے وہی کرتے انہوں نام کے سنی ہے وہی کرتے. اب ہم جیسے لوگ کچھ بولے ارے دیکھو اتنے لوگ نہیں کر رہے اتنے لوگ نہیں کر رہے. یہ بات آتی ہے. لاجک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. روحیں آتی ہیں. اگر واقعی میں حقیقت روح آتی دھنڈلاتی دیکھتی پڑھاتی جو کھاتی فلاں فلاں آپ پکائے سو پورا کھانا جیسے کا ویسے ہے انہیں کھا کے گئے. کچھ کم ہوا بگونے میں سے پھر کیا بھائی نہیں ہوا. نام ان کا پورا کھانا ہمارا ہے. سمجھے. یہ کھانے والے نکالے سو دھندے ہیں یہ سب پورے جتنے بھی ہیں. دوسری بات میں اور آپ بہت سارے یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ پہلے میں اور آپ 50 سال پہلے 60 سال پہلے 40 کسی گاؤں میں تھے ہوں گے. نہیں وہاں سے شہر میں منتقل ہو گئے اپن لوگ. آ کے 60 سال 50 سال ہو گئے. آپ ہمارے بابا ہمارے دادا گاؤں میں تھے. ہم لوگ بچپنے میں ہمارے ساتھی تھے اور بابا دادا وہیں مر گئے. اب 60 سال کے بعد ہم ان کی عید منا رہے ہیں. گھر میں پکا رہے ہیں جو کھاتے تھے وہی پکا رہے ہیں. تو ان کو معلوم ہے آپ حیدرآباد میں آئے سو ایڈریس چینج ہوا تو معلوم ہے. ارے یہاں اتنا لیٹسٹ زمانہ ایڈوانس آ گیا. وہاں پہ آپ کو جا کے سمجھ میں آ رہا ہے دکھانا پڑتا پورا. ہاں پن کوڈ نمبر لکھا وہ لکھا ہوئے کتنے. اب حالت دیکھو آپ ذرا وہاں ہوئے. چلو بھائی آپ گاؤں کو جا رہے ہیں وہی گھر میں جا کے فاتحہ دے کے پکا کے آ رہے ہیں. صحیح بات تھی وہیں آ رہے ہیں وہ لوگ. سب یہیں ہے اب آ کے. ایک معمولی ایک لاجک کی بات بتا رہا ہوں میں عقل کی بات. چھوٹا بچہ بھی ہنستا. اچھا اب ہو رہا کیا دیکھو. اب آپ تصور کرو. آپ آج رات میں شب برات کے 15ویں رات میں ہو رہا کیا. کھانا وانا پکا کے ادان میں گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا اس کے بعد گھر کی سب سے بڑی عمر رسیدہ دادی نانی بڈھی کوئی بھی آخری. کیونکہ اب اس کو معلوم کون کون مرے سو. اب یہ چھوٹے بچے کیا معلوم. اس کو لے کے بیٹھتے انگار میں بازو ادان رہتا. اب ادان میں اود رہتا بازو میں. اب ایک ایک بچے کو اس کے ہاتھ میں اود ڈال کے تیرے دادا کو ڈالے دو آگ میں ڈالیے یہ اود لے کے. تیرے بابا کو ڈال. سب ایک ایک کا نام لے کے اب کہاں ڈال رہا انہیں بچہ. سب کو انگار میں ڈال رہا انہیں. سمجھے. یہ آپ کا ادان آ کے ہر جگہ آپ کو کیا کر دیا. سب انگار میں ملا دیا انہیں. آپ جب تک یہ ادان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے آگ سے آپ کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کا پیچھا جو کر رہی نا آگ کی چنگاری ہے. میں بتایا تھا نا محرم میں آپ کی ڈیٹیل پوری. آخر میں مر بھی گئے نا آپ کے سرانے اتنا کپا اگر بچوں کا سلگا دیتے بیٹا. سمجھے. آخری میں بھی یہی ہاں چھوڑ رہی نہیں انہیں. یہی وہ ان کے پاس علاوہ ہے ہمارے پاس قصہ ختم. اب ادان کے معنی کیا ہے. وہ علاوہ اور یہ پورٹیبل علاوہ. ہاں قصہ ختم. پھر وہ اود ڈالے تو اس کی اودی راکھ کیا ہو گئی. تبرک ہو گئی. اس کو چاٹو اس کو پھکو اس کو کھاؤ اس کو لگاؤ. کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ سوچ رہے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا. خود ہو رہے. پھر وہ عقیدہ آ گیا اس کے اوپر آپ کا. یہ ہے ساری کہانی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن اور سنت میں دور صحابہ میں ائمہ کے پاس اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھو میں جو حدیث بولا وہی پیش کرتے ہیں. ہمارے میں دیکھو اللہ کے نبی ایسا بولے آج کی رات اتنی ہے وہ بکروں کے جتنے بال تھے اتنے لوگوں کو مغفرت ہوتی ہے. یہ حدیث کو کوٹ کر دیتے.
ذرا حدیث کے اوپر پوسٹ ماسٹم کرنے بیٹھ گئے تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ حدیث کون بولے. اور پھر محدثین بولے اس کو ضعیف حدیث ہے. یہ حدیثی بات کے 300 سال کے بعد کی کتابوں میں آ رہی. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو رسول اللہ, جیسے رمضان کا مسئلہ ہے, 2 مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفارم کرتے تھے لوگوں کو, رجب شعبان جب سے دعا بھی کرنا, اور ایک مہینہ آنے والا ہے وہ برکتوں والا مہینہ, فضیلتوں میں لا رہے تھے. سمجھ میرا. اور یہاں پہ تو شب بارہ 15ویں رات ہو رہی, وہ آپ امت کو تو بتانا چھوڑو, بیوی کو بھی نہیں بتا رہے, خاموش نکل جا رہے. اچھا اب چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم حدیث کے اوپر عمل کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے حدیث پہ ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. تو حدیث جیسے ویسے ہی عمل ہونا نا نہیں. تو اب اس رات کو کیا کرنا ہے؟ خاموش بیوی کو سلا دے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں چلنا, خاموش جا کے قبرستان میں. پھر یہ کیا ہے مسجدوں میں لیٹا, قبرستان میں لیٹا. ٹھیک ہے بھائی, حدیث پہ عمل کریں گے اپن, اس حدیث کے اوپر ہی عمل کریں گے. غلط صحیح غلط بھی ہے تو اس حدیث کے مطابق ہی عمل کریں گے. تو حدیث کیا بتا رہی ہے ہم کو؟ حدیث یہ بتا رہی خاموش, کسی کو بھی نہیں بولنا. پبلک کو دور کی بات ہے, اپنی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلنا میں قبرستان جا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ پھر کچھ دیر کے بعد بیوی شوہر نے بھی انہیں بھاگ کے آنا قبرستان کو, کہاں گیا ہی نہیں بول کے. نہیں ہے اب یہ حدیث ہے. اب عمل جب ہونا ہے حدیث کے اوپر, پھر یہ کیا ہو رہا ہے جلسے فلاں 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 یہ وہ, آپ خود حدیث بول رہے ہیں, معلوم اچانک خاموش نکل گئے آپ. بات غلط ہے. وہ بھی حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے, وہ بھی ایک, مگر وہ حدیث بھی رمضان سے متعلق ہے. وہ بھی بقی کو گئے تھے آپ, اپنی انتقال سے پہلے جا کے آپ بہت لمبی چوڑی دعا کر کے آئے. آپ ایک جانے والا جیسی دعا کرتا رخصت, وہ دعا کر کے آئے تھے. حدیث صحیح کتابوں میں ہے وہ. لیکن یہ معاملہ جھوٹ فراڈ دھوکہ, بات خود ہمارے کو سمجھ میں آ رہی ہے. سب سے پہلی بات تو روح کی جو بات سامنے آ گئی ہمارے, وہ یہی تھی کہ روح اپنے مقام سے وہ اس کی نگرانی میں ہے. اچھا یہ روح ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی نگرانی میں ہے. وہ بھی یہ جتنے تصورات ہیں ہمارے پاس, روحانی عالم, یہ روح وہ روح, فلاں فلاں, قبرستان سے ڈرنا, قبرستان, میت سے ڈرنا, میت کی چیزوں سے ڈرنا. سمجھ میں آ رہا؟ کتنے تو میرے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہوگا, چاہے باپ کا ہو, چاہے ماں کا ہو, چاہے کہ بھائی کا ہو, وہ گھر میں ڈر ہوتا, کہاں جاتا کی نہیں بول کے. حالانکہ رو رہی, مر گیا مر گیا, ارے آ گیا تو اچھا ہی ہے نا. ارے بھائی آ گیا تو اچھا ہی ہے, مگر ان کو ڈر کیا ہے معلوم؟ آ گیا پرواہ نہیں بھائی, مگر ہم کو کھا جاتا ہی نہیں اب آ کے, اسی لیے ڈر یہ ہے. ارے بھائی آ رہا تو آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی, آپ تو رو رہے تھے گیا کہیں کو گیا کہیں کو گیا بول کے, اب آ گیا تو پھر اتنا ڈر کیوں ہے؟ نہیں آتا بھیا, مگر اب آیا تو ہم کو کھا جاتا انہیں. اس کے چپلاں, اس کے کپڑے, اس کے فلاں, اس کے فلاں, سمجھ میں آ رہا, سب اٹھا کے دے دیتے لوگوں کو. مگر اپن بھی شانے ہیں, بیوی مر گئی, اماں مر گئی, سمجھ میں آ رہا, انہیں گلے میں سونے کا پہنی ہوئی تھی, کانوں میں پھولاں تھے, کپڑے دے دے رہے ہیں اپن, وہ نہیں دے رہے. ایک صاحب کا قصہ سنا رہے تھے بیچارے, بابا کا انتقال ہو گیا تو بابا کو غسل دے رہے ہیں, تو بابا جب انہوں چلے گئے تھے تو ان کا جو چوکڑا تھا وہ سونے کا بنائے تھے, انہوں کپڑے دے دیے وہ دے دیے. اب بیوی بول رہی اندر سے, ذرا غسالوں کے پاس ٹھہرو جا کے, بولو چوکڑا نہیں نکل رہا تو لاؤ چھنی, لاؤ اسکرو ڈرائیور, لاؤ نکالو. کیا بھائی یہ حال ہے؟ یہ سب چیزیں وہم ہیں, اوہام, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ڈرا کے رکھ دیا اصل میں ہم کو, اور وہی ڈر جو بچپنے میں ڈرا ہے نا, وہ ڈر ہم کو بیٹھ گیا. اب وہ دیکھو چڑی آ رہی, وہ دیکھو ایسا دکھ رہا, وہ دیکھو کالی دکھ رہی, وہ کیا کیا کی چڑھا بچپنے میں. سلانے کے لیے بچہ بہت رو رہا تو انہیں ڈر کے دبکی مار کے سو گیا.
اب وہ ڈر بیٹھ گیا انہیں سو گیا. اب یہی ڈر بعد میں جوانی میں نکلتے رہتا اس کو, کہیں تو بھی کچھ بھی دکھا تو. اب اس کا فائدہ مرشد اٹھاتے. بچپنے میں رویا تو اس کا فائدہ نانی اٹھائے, سکون سے سونے دیا, اس کو سلا دیے بول کے. اب بڑے ہونے کے بعد یاد آ گیا تو اس کا فائدہ کون اٹھا رہے؟ اسی لیے کہتے ہیں ہمارے پاس جو ڈر گیا مر گیا. یہی ہے بات اصل میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بات فرمائی ہے خاص طور پہ روح کے متعلق ہے چاہیے بات. لعلی اعمل صالحا, ختم. آج کی رات تھی بول کے میں ذرا ایک آیت پہ اس کے ٹاپک لے لیا. صرف 2 ہی آیات آج کا موضوع بنے ہمارے. ایک یہ آیت سورہ منافقون کی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹائم دے دو تھوڑا سا. اللہ بولے نہیں. اور یہاں پہ فرشتے روح لے کے نکل گئے وہاں پہ عالم برزخ میں, اور وہاں انہیں پھر گڑ گڑا رہا, اللہ واپس کر دے تاکہ اچھا عمل کر لوں جو چھوڑ کے آیا تھا میں. اللہ بولے نہیں, اب تیرے کو قیامت تک یہاں رہنا ہے. قیامت جب ہوگی تو پھر جسم سے جوڑ دیا جائے گا, روح جسم میں داخل کر دی جائیں گی. اس کے بعد تمہارا حساب اور کتاب ہوگا. تم جس طرح انسان دنیا میں تھے, اب قیامت کے دن تمہاری روح کو تمہارے جسم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس کے بعد مٹی سے بنا مٹی بن جائے گا, مٹی سے پھر انسان بنے گا. آپ کیا تھے؟ آدم علیہ السلام کیا تھے پہلے؟ مٹی سے بنانا پتلا, پھر روح پھونکے اس کے اندر. اب قیامت کے قریبی نے کیا ہوگا؟ وہی مٹی, پھر وہ روح اس کے اندر پھونک دی جائے گی. یہ ہے اس کی حقیقت اصل میں میرے بھائی. اس کو سمجھ لیجئے آپ, کیونکہ آج کے رات کا ایسا مسئلہ تھا, کل بول کے میں آپ کو بولوں. اب اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ سب قوم کو گمراہ کرنے کے کام ہیں. ایسی کوئی بات ایسی قرآن اور حدیث میں بات نہیں بیان ہوئی, بلکہ اس کے خلاف بات ہو رہی ہے. جب کوئی بھی مفسر یہ تفسیر کرا تو ہر تفسیر میں یہی بات بول رہا ہوں. میں کہا پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر یہ آیت کیا ہے؟ پارہ نمبر 18 ہے, سورہ المومنون, 6واں رکوع ہے. یہ رکوع نمبر 6 جو آخری ہے, اور آپ اس کو پڑھیں گے گھر میں جا کے, ترجمے سے پڑھیں گے. اور ایک سورہ منافقون ہے, پھر وہ بھی پڑھیں گے آپ, وہ بھی آخری رکوع سورہ المنافقون, اس میں بھی پڑھیں گے آپ. یہ دونوں ملا کے پڑھیں گے آپ تو آپ کو واضح پکچر نظر آئیں گی. موت کیا ہے, زندگی کیا ہے, انسان کا جسم کیا ہے, روح کیا ہے. لیکن ایک چیز جو آسان 2 + 2 4 کی طرح ہے, وہ کیا ہے؟ وہی بات جو میں بولا آپ کو. موت کے معنی انسان کے جسم سے اس کا روح کا نکل جانا, یہ موت ہے. روح نکل گئی تو مردہ ہو گیا. اب کیا ہے بولو آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. جان ہے, جان و اصل, قیمت اسی کی ہے یار. اچھا آپ غور کرو, ایک بیچارہ معذور ہے, لنگڑا ہے, للہ ہے, اندھا ہے, کچھ بھی ہے, بہرحال کروڑوں پتی ہے, پیسے والا ہے, کوئی بیماری آ گئی, فلاں آ گئی, انہیں چل بھی نہیں سک رہا, اٹھ بھی نہیں سک رہا, دیکھ بھی نہیں سک رہا, لیکن بیمار ہے. اب ڈاکٹر لاکھوں روپے خرچ کر رہی. کس چیز کو بچانا چاہ رہے ہو؟ جسم کو, روح کو, اس کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ بولا نہیں, ہم ہر ایک کا ٹائم رکھ دیا ہے, تم کچھ بھی کر لو, تمہارا کام ہے, تم کرتے رہو. اللہ روکا بھی نہیں, علاج مت کرو نہیں بولا, کرو تمہارا کام تم کرو, ہمارا کام ہم کریں گے. تم جس علاج کے پیچھے پڑ کے اس کے بچانا چاہتے ہیں نا, اللہ قرآن میں واقعہ میں بولا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. تم اس کو, ڈاکٹر حکیم جو بھی ہے, تم اس کو بچانا چاہ رہے ہیں. اللہ بول رہے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں اس بندے کے, لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے. تم بچانے کے لیے قریب ہے, ہم اس کو لے جانے کے لیے تم سے زیادہ قریب ہے, لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. سورہ واقعہ. کچھ بھی کر لو آپ, کتنے بھی پیسے والے رہنے ہو, آخری میں باہر پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر آ کے ماسک نیچے کر گئے, ہم سوری بول کے آتے, معاف کیجیے گا ہم نہیں بچا سکے, ختم.
ڈیڈ باڈی کا پیمنٹ پے کرو، لے کے جاؤ۔ ارے کیا صاحب مر گیا تو کیا کریں گے بھائی، آپریشن تو کامیاب ہے ہمارا، انہیں مر گیا تو ہم کو سمجھے، آپریشن ہی سکسیسفل مگر مر گیا، کیوں؟ اسی لیے ہم روح کی گارنٹی تو دیے ہی نہیں، ہم اس کے باڈی کی دیے تھے، پورا چیک کر لو آپ، ہمارا میڈیسن، ہمارا فلاں فلاں، پورے ٹیسٹ نہ کر لو آپ، وہ سب صحیح تھا مگر گیا ختم۔ یہ ہے معاملہ اصل ہے۔ چلیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔